السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ محترم سامعین اور محترم خواتین، اللہ کا فضل ہوا کہ آج سورہ توبہ ختم کر کے ہم لوگ الحمدللہ سورہ یونس میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب 10 پارے ختم ہوئے، 11ویں پارے میں ہم قرآن سن رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، 2 آیتیں اس سورہ انفال کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو کامیابی کا راز بتا رہا ہے۔ کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کی 2 شرطیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ پہلی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے، ایمان والو، جب تم کسی دشمن گروہ سے، دشمن کے پارٹی سے، دشمن سے ملو، یعنی جنگ ہو، فصل سب سے پہلے ثابت قدمی رہو۔ یعنی جب بھی دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدمی ضروری ہے، چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے بزنس کا کمپٹیشن ہو، چاہے تعلیم کا کمپٹیشن ہو۔ جب بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا معاملہ ہو تو سب سے پہلی چیز ثابت قدمی ہونا چاہیے۔ آدمی کے اندر بالکل یقین نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کی کامیابی کے لیے ثابت قدمی ضروری ہے، تو پھر جنگ کے میدان میں تو اور زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ ہتھیار، یہ ویپنز، یہ سب چیزیں ثانوی ہیں فوجیوں کے لیے۔ فوجی کے لیے اپنے محاذ پر ڈٹنا اور اپنے ملک کا دفاع کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے کہ تم ثابت قدم رہو۔ اور دوسری چیز کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کر کر دیکھیے، کثیرن کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ ذکر کے لیے استعمال کیا ہے۔ نماز کے لیے، روزے کے لیے، صدقے کے لیے، حج کے لیے، کسی بھی دوسرے نیک کام کے لیے کثیر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کثیر کا لفظ ذکر کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر سے کیا ہوتا ہے، آدمی اللہ پر بھروسہ، اعتماد اور یقین زیادہ ہوتا ہے۔ ذکر یہ سب سے آسان عمل ہے، سب سے آسان عمل۔ نہ اس میں آدمی کو وضو کی ضرورت ہے، نہ اس میں آدمی کو قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، نہ اس میں آدمی کو پاکی کی ضرورت ہے، نہ اس میں آدمی کو دوسری عبادتوں کے جو شرائط ہیں ان سب شرطوں کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، جاتے سوتے، چلتے پھرتے، عورتیں کام کرتے ہوئے، ہم بھی اپنے دفتر میں، اپنے کام کی جگہ پر کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد کریں۔ یہ کثیر کا لفظ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ جو آدمی، جو خاتون اللہ کا ذکر کرتی ہے، گویا وہ زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ انسان کی ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے اس کی مثال مردے سے دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دیکھیں، جنگ کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے مومنوں کو کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، بہت سختی کے ساتھ یاد کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر اللہ کی رحمت کو، اس کی شفقت کو، اس کی مدد کو ہماری طرف پھیرتا ہے۔ پھر ملات میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، جنگ ہو کے عمل، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور دیکھو، کبھی بھی آپس میں اختلاف نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ اختلاف سے کیا ہوگا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی،
صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اختلاف رائے ہو سکتی ہے، میں بولتا ہوں کہ یہ فیان یہاں نہیں رکھنا چاہیے، یہاں ہونا چاہیے، آپ بولتے ہیں نہیں مولوی صاحب یہ فیان یہاں صحیح ہے۔ یہ اختلاف رائے ہونا، اختلاف رائے ہو سکتی ہے۔ میں بولتا ہوں بیچ کا دروازہ بند کر کے یہ دروازہ مسجد کا کھولنا چاہیے تاکہ اے سی کی ہوا باہر نہ جائے، آپ بولتے نہیں وہ سب انٹرنس یہی اچھا دکھتا ہے۔ یہ اختلاف ہے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن آدمی اختلاف رائے کو دشمنی کا سبب نہ بنائے، آپس میں ایک دوسرے کو لڑنے اور دشمنی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ جب کبھی اختلاف رائے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ سمجھدار ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، اس لیے آدمی اختلاف کرتا ہے۔ کسی گھر میں بھی، گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، بڑا ایک بولتا ہے، بچے اس کے ایک مشورہ دیتے ہیں، عورتوں کا ایک مشورہ ہوتا ہے۔ یہ چیز آدمی اپنے اندر دل میں جگہ دے کر آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ گھروں کے اندر اختلاف ہو تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، کمزور پڑ جائیں گے گھر۔ جب گھر کمزور پڑ جائیں گے تو انسان کی وقت نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے وَاصْبِرُوا، ایسے موقع پر جب اختلاف ہو رہا ہے، کسی بھی قسم کی بات ہماری بن نہیں پا رہی ہے، صبر سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا جواب۔ دشمن کو ہو، ہمارے مخالف کو ہو، بڑے کو ہو، چھوٹے کو ہو، صبر کر لیں۔ جواب کیا ہے؟ فٹ بول کر جواب دینا کمال نہیں ہے، صبر کر لینا کمال ہے۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، کیونکہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورۃ شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کیا کہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کو معلوم ہے جنگ بدر یہ اتفاقیہ جنگ ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے تھے۔ سن 2 ہجری میں جنگ ہوئی۔ ابو سفیان اپنے شام کے سفر سے واپس آ رہا تھا، کافر تھا، قریش کا پورا سامان تجارت کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اس کا راستہ روکنے کے لیے گئے۔ تو پھر ایک بات یہ ہوئی کہ ابو سفیان بڑا ذہین، بڑا چالاک، زمانے جاہلیت سے بھی چالاک، وہ دوسرے راستے سے نکل کر آ گیا، مکے کو سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا۔ اور اب اس نے ابو جہل کو یہ پیغام دیا کہ اب واپس آ جاؤ، میں اطمینان سے سکون سے پورے مال کے ساتھ واپس آ گیا ہوں۔ تمام لوگوں نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ جب ہمارا قافلہ واپس آ گیا ہے تو اب ضرورت کیا ہے لڑنے کی، جھگڑنے کی؟ لیکن ابو جہل کو غرور تھا، اس کی طاقت کا، اس کے پوزیشن کا، اس کے مال کا، اس کے بچوں کا، اسے بڑا غرور تھا۔ اس نے کہا نہیں، مسلمانوں کو مدینے میں ان کی جگہ پر شکست دیں گے اور ان کو سبق سکھا کر یہاں سے جائیں گے۔ شیطان اس کو ورغلایا، شیطان بھی اس میں بڑا حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب جنگ ہوئی، جنگ شروع ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شیطان نے دیکھا اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد بھیجا ہے، فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں، بڑے بڑے پگڑیاں ہیں، تلواریں ہیں، وہ سب کافروں کو ختم کر رہے ہیں۔ جو شیطان کہہ رہا تھا کہ جنگ کرو میں تمہارا ساتھی ہوں، بھاگنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک انسان کی شکل میں تھا، یہ حکومت دینے کی بجائے بھاگ رہا ہے، تو کہا کہ تم کو معلوم نہیں میں جو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو، یہ اللہ کی مدد ہے، اس جنگ کو ہم جیت نہیں سکتے۔ اس کے بعد یہ جنگ ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 70 لوگوں کو قید کر لیا گیا۔ اب یہاں اس کا مسئلہ پیش آیا کہ ان قیدیوں کو کیا کرنا چاہیے، تو صحابہ سے مشورہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی ان کو چھوڑ دیتے، ان کو فدیہ لے کر، جرمانہ لے کر چھوڑ دیتے، کیونکہ ہمارے رشتے دار
جائیں گے، سمجھیں گے اور واپس اسلام کی طرف آ بھی سکتے ہیں۔ اور ویسے ہم لوگوں کے مالی حالت کمزور ہے، اس لیے بھی ہم لوگ ان کے مال سے ہم اپنا پوزیشن اکنامک صحیح کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر سے آپ نے پوچھا، حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ کے نبی یہ نہیں ہو سکتا، آپ یہ حکم دیجیے کہ ہر آدمی اپنے رشتے دار کو ختم کرے، کیونکہ یہ آج بڑی چانس ہے یہ ہمارے لیے، کیونکہ مکے کے بڑے بڑے سردار یہاں پر آ گئے ہیں، اب یہ قید بھی ہو گئے، اس کفر کو ختم ہی کر دینا چاہیے، ان کو واپس نہیں کرنا چاہیے، ان کو آزاد کریں گے تو پھر جا کر نئی چالیں چلیں گے اور مشکل میں ہم کو ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا اگر تم دونوں کسی ایک رائے پر اتفاق کرتے تو اچھا تھا، لیکن میرے دل میں بات آتی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کیا، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسقط في الارض تريدون عرض الدنيا والله عنده والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم لوگ یہ دنیا کے لیے ان کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ کسی نبی کے لیے لائق نہیں تھا کہ کفر کو ختم کر کے چھوڑ دینا چاہیے تھا، پھر اللہ کہتا ہے اب جو ہوا سو ہوا، آئندہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں ایک بہت اہم چیز ہے، مجھے اور آپ کو یہ سبق ہے اس صورت شریفہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ دیکھیں ماحول ہے، مسلمانوں کا ایک ماحول ہے، ایک کافر آ کر، ایک مشرک آ کر آپ سے کہتا ہے مجھے آپ پناہ دیجیے، میں آپ کے ساتھ چند دن، 2 دن، 1 دن رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے دین کو سننا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن کا حکم ہے کہ آجر آپ اس کو پناہ دیجیے، اس کو اپنے پاس رکائیے تاکہ وہ دین کی باتوں کو سنے، حتیٰ یسمع کلام اللہ۔ اللہ کہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی باتوں کو، کلام اللہ کو سنے، پھر اس کے بعد اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کے جگہ کو پہنچانے کا جو انتظام ہو سکتا ہے پہنچا دیجیے، یہ بہتر ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے۔ ایک واقعہ بھی ہوا، اسماء بن اسد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بنا کر لائے گئے، قیدی بنا کر لائے گئے، یمن کے سردار تھے، عمرے کو جا رہے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں کو لگے، اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو ستون سے باندھ دو۔ مسجد نبوی میں دیکھیں، مسجد نبوی میں وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ 30 مسجد تھی، اس میں ایک کھمبے کو باندھ دیے۔ آپ وہاں جا کر دیکھیں گے تو اوپر لکھا بھی رہے گا استوانۃ اسماء بن آسان ہو کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیدیوں کو وہاں پر باندھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو دیکھا، بڑا آدمی ہے، آپ نے آ کر ان سے پوچھا سمامہ ماذا کر، کیا کہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو کیا کہتا ہے سمامہ؟ دیکھیں محمد اگر قتل کرنا چاہتے ہیں تو میرے حق ہے، آپ کو حق قتل کر دیجیے، ہاں اگر چھوڑتے ہیں تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، بہت کچھ انعام آپ کو عوض دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے کھانے پانی کا انتظام کرو، چلے گئے۔ پھر آپ دوسرے دن آئے، پھر دوسرے دن بھی آپ نے ان سے پوچھا سمامہ سے ماذا ترى، سمامہ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کل جو بات بتایا تھا وہی، قتل کرنا چاہتے ہیں تو حاضر ہو، قتل کر دیجیے، اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ گئے ایک باغ میں، غسل کیے، کپڑے اچھے پہنے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، کہا میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ
अन्नक मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैठ कर लिए और कहा कि मैं उम्रा करना चाह रहा था। अल्लाह के नबी क्या मैं उम्रा करूं? कहा आप उम्रा कर लीजिए। देखिए, कलामुल्लाह को सुनने से फायदा होता है। क्योंकि हम अरबी नहीं जानते इसलिए हमको फायदा नहीं है, कुरान का कमा हमको फायदा नहीं हो रहा। अल्लाह का फजल है, हर जगह पर हर बस्ती में कुरान फहमी के, कुरान समझने के सेंटर्स औरतों में, मर्दों में, नौजवानों में खुल रहे हैं। ये अल्लाह का बड़ा फजल है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत शरीफा में हुदैबिया का जिक्र किया है, जंग फतेह मक्का का जिक्र किया है, बड़ी बड़ी जगहों का जिक्र, हुनैन का, तबूक का, आज तबूक भी पढ़े हम लोग। इतने अहकामात इन सूरतों में अल्लाह ताला बयान किया। ये सूरह तौबा में भी अल्लाह तबारक व तआला, सूरह तौबा की आयतों में अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे अहकाम के साथ एक हुक्म जो रमज़ान से मुताल्लिक़ है वो मैं बता देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जब मुसलमानों पर माल है तो उस माल की ज़कात देना चाहिए। ज़कात किस पर देना, किसको देना चाहिए, अल्लाह ताला इस सूरत में बड़ी तफसील के साथ बयान किया। 8 किस्म के अफराद को ज़कात का माल देना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये माल जो आदमी ज़कात के तौर पर देता है, याद रखिए ये माल कम नहीं होता, इस माल में इजाफा होता है। आपको हमेशा एक बात ज़हन में रखना चाहिए, माल की ज़कात देने से माल घटता नहीं है, माल में तरक्की होती है, माल की हिफाजत होती है। सिंपल अल्लाह तबारक व तआला बयान किया, सूरह आराफ में भी अल्लाह ताला बयान किया कि जब फल पक जाए किसान को हुक्म दिया कि फसल काट कर 5 वसक़ तुम्हारा बल्ला है, इतने टन पर इतना ज़कात अदा कर दो। और फिर सोना अगर आपके पास 7.5 तोले सोना है तो आप उसका 2.5% ज़कात अदा करो। 52.5 तोले चांदी है तो उसके 2.5% ज़कात अदा करो। आपके पास बकरी है, सब चीज़ों का अल्लाह तबारक व तआला हिसाब किताब बयान किया और कहता है अल्लाह तबारक व तआला, ये अल्लाह के नबी का फरमान है, ये ज़कात मुसलमानों के अमीरों से लेकर मुसलमानों के गरीबों में तकसीम कर दी जाती है ताकि मुसलमानों से गुर्बत खत्म हो जाए। लिहाजा माल की ज़कात अदा कीजिए। रमज़ान में ख़ास तौर पर मुसलमान ज़्यादा देते हैं ज़कात, यानी खर्च करते हैं, क्योंकि इनको ये बात मालूम है कि एक का अल्लाह ताला 70 दर्जा या 700 गुना भी अल्लाह तबारक व तआला अजर देता है। ज़कात देने में बखीली मत कीजिए। हमेशा याद रखिए ये गंदा माल है, ये ज़कात मेरे माल का वसक़ है, गंदगी है। जब तक मैं अपने माल से इस गंदगी को नहीं निकालूंगा हमारा माल पाक नहीं होता, उसमें तरक्की नहीं होती, उसमें बरकत नहीं होती। अक्सर तिजारतें हमारी इसीलिए या तो सूद का कारोबार करते हैं, सूद ही लेंगे, सूद से बैंक से इधर से उधर से लेकर तिजारत करते हैं, बरकत खत्म। दूसरा ज़कात अदा नहीं करते, उसमें बरकत खत्म। कैसे ही पनपेंगे, कैसे हमारी बरकत होगी? हमेशा याद रखिए ज़कात बहुत अहम है। अल्लाह ताला इस सूरत में बयान किया, जो लोग माल की ज़कात अदा नहीं करते क़यामत के दिन इस माल को आग में तपाकर दागा जाएगा, उसकी पेशानी को, उसकी पीठ को दाग कर कहेंगे कि लो ये तुम्हारा माल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़कात जिस माल की अदा नहीं की जाती वो माल एक अज़दह की शक्ल में अल्लाह ताला गले में डाल देगा। वो अपने जबड़े से पकड़ कर कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ, मैं तेरा माल हूँ। एक कहकर उसको डरता रहता। अल्लाह ताला दिया है, दीजिए, माल में माल को खर्च कीजिए, बखीली मत कीजिए। बखीली अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अब जो भी है जितना आप दे सकते हैं ज़रूर देने की कोशिश कीजिए। जिन पर फ़र्ज़ है वो तो फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे तो बड़ी सख्त सज़ाएँ मिल सकती हैं। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत शरीफा में जो आज हमने पढ़ा इस पर ये बताया कि बहुत सारे अहकाम में से एक हुक्म ये है कि हम जो चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च करते हैं
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ، ان کا اجر اور ثواب واپس بھی کرتا ہے۔ اور پھر آخری آیت اس سورۃ شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر من کیا آیت ہے؟ قل حسبی اللہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ کیا پیاری آیت! اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے چیزیں، جنگیں ہوئی، معاملات ہوئے، سب ان جنگوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ایک مسلمان کا وظیفہ ہونا چاہیے، اللہ ہمارے کاموں کے لیے کافی ہے، اور اللہ ہی ہمارا بہترین کارساز ہے، مولا ہے۔ فنعم المولا ونعم الوکیل، کیا ہی بہترین مولا ہے اور کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گھروں سے تنگی کو دور فرمائے۔